بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قصص المشاہیر۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو سورۃ الکہف میں بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے صبر اور علم کی گہرائی ضروری ہے۔ آئیے اس مبارک واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ علم کی تلاش۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں فرمایا کہ وہ زمین پر سب سے بڑے عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ ایک اور بندہ خاص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس بندے کی تلاش کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں وہ اس خاص بندے سے ملاقات کریں گے۔ سفر کا آغاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اس سفر پر نکلے۔ ان کے پاس ایک مچھلی تھی جو ان کی منزل مقصود کی نشانی تھی۔ جہاں مچھلی پانی میں زندہ ہو کر چلی جائے وہیں انہیں اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ سفر کرتے ہوئے جب وہ دونوں ایک چٹان کے سائے میں آرام کے لیے رکے تو مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون یہ منظر دیکھ کر بھول گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دیں۔ جب وہ آگے نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے کہا۔ تب یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ فوراً واپس پلٹے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں تاکہ اللہ کا خاص علم حاصل کر سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پر صبر کیسے کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا وعدہ کیا اور سفر شروع ہوا۔ راستے میں 3 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ، کشتی کا توڑنا۔ سفر کے دوران وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے جہاں ایک کشتی والوں نے انہیں بغیر معاوضے کے اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ جب کشتی پانی میں چلی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے بولے، آپ نے ان نیک دل لوگوں کی کشتی توڑ دی جو ہمیں مفت میں لے کر جا رہے تھے۔ آپ نے بہت غلط کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ سوال نہ کریں گے۔ دوسرا واقعہ، بچے کا قتل۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے تو راستے میں ایک معصوم بچے کو کھیلتے دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا حالانکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ معذرت کی اور کہا کہ اگر اب وہ کوئی سوال کریں تو حضرت خضر علیہ السلام انہیں چھوڑ دیں۔ تیسرا واقعہ، دیوار کی تعمیر۔ اس کے بعد وہ ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں کے لوگوں سے کھانے کو کچھ مانگا لیکن انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے لیکن میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ رازوں کا انکشاف۔ نمبر 1، کشتی۔ وہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اس سے عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کی نظر سے بچ جائے۔ نمبر 2، بچہ۔ وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر اور برائی کی طرف لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ایک نیک بیٹا عطا کرے جو ان کے لیے باعث رحمت بنے۔ دیوار۔ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا والد ایک نیک شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بچے بڑے ہو کر اپنے خزانے کو پالیں، اس لیے میں نے ان دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں فرمایا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ سبق۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بہتر علم رکھتا ہے۔ صبر، علم اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ہدایت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل قصص المشاہیر کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم۔